حضرات کے لیے لازم ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد ہی وہ جائیں گے. اب مینا پہنچیں گے. آج 10 ذوالحجہ ہے. آج فقط بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے. بڑے شیطانوں کو کنکری مارنے کا وقت جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے, کیونکہ آپ طلوع آفتاب تک تو وہاں پر تھے, اس کے بعد آپ مینا میں پہنچے ہیں, اس کے بعد سے لے کے اگلے دن کی صبح صادق تک آپ کنکری مار سکتے ہیں, لیکن فوراً یعنی زوال سے پہلے کنکری مار لینا افضل ہوتا ہے. اب وہ آپ 7 کنکری ماریں گے. آج فقط بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے. شیطان وہ مطلب ایک ستون ہے اور اس کو ہم نے جا کے کنکری مارنی ہے, تو ابراہیم علیہ السلام کی کنکری مارنے کی سنت پوری ہو جائے گی. 7 کنکری مارنی ہوں گی, احتیاطاً 10-12 کنکریاں لے لیجئے. اور میں نے یہ اخبار میں پڑھا ہے کہ اب وہاں کی سعودی گورنمنٹ نے یہ قانون پاس کیا ہے کہ جو قافلے کے امیر وغیرہ ہوں گے یا جو نگراں ہوں گے یا معلم حضرات ہوں گے, انہیں قافلے کا رمی کا وقت دیا جائے گا خاص, کہ آپ کا قافلہ اس ٹائم آگے رمی کرے گا, تو اس لیے وہ وقت آپ کو بتا دیں گے وہاں کے معلمین وغیرہ. اس وقت میں جا کر آپ یہ رمی کریں گے تو انشاءاللہ رش بھی کم ہوگا, کیونکہ انہوں نے اس طرح وقت ڈیوائیڈ کر دیا لوگوں کے اندر. اب یہ نہیں ہے کہ جو جس ٹائم جا کر رمی کر سکے. اخبار میں یہ موقع بڑا ایک امپورٹنٹ موقع ہے مفتی صاحب, کہ عموماً لوگ یہاں پر جو ہے گھبراہٹ کے مارے بھگدڑ مچ جاتی ہیں یہاں پر, اور لوگ پریفر یہ کرتے ہیں کہ صاحب ہم پہلے جو ہے وہ شیطان کو کنکریاں مار کے جو ہے فوراً فارغ ہو جائیں. تو ذرا سا آپ یہ بتا دیجئے کہ ہمیں یہاں پر کیا کرنا چاہیے کہ کس طرح سے معاملہ کنٹرول رہے. جی میں عرض کرتا ہوں, یہی مطلب ایک تو یہ گورنمنٹ نے خود حفاظتی اقدام کر لیا ہے. دوسری بات یہ کہ ایک تو یہ احتیاط کریں کہ اپنے ساتھ چھتری لے کر وہاں پر نہ جائیں. اگر آپ بغل میں چھتری دبا کر رکھیں گے تو اس کی نوک جو ہے چھتری کے پیچھے نکلی ہوگی, کسی کے آنکھ وغیرہ میں لگے گی, رش بہت زیادہ ہے. دوسری بات یہ کہ اگر جوتی پاؤں سے نکل جائے تو قطعاً اس کو اٹھانے کی کوشش نہ کریں. آپ رکوع میں جائیں گے اسے اٹھانے کے لیے, لوگ آپ کو سجدے کے اندر پہنچا دیں گے اور اس کے بعد پھر اٹھنا ممکن نہیں ہوگا, لوگ اوپر چڑھ جاتے ہیں اور آدمی ختم ہو جائے گا. اس لیے جوتی پاؤں سے نکل رہی ہے, جانے دیجیے. اب جو کنکری یہاں پہ ہمیں مارنی ہے, اچھا یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ خواتین کو خود ہی کنکری مارنی ہوگی, وہ مرد کو اپنا وکیل نہیں بنا سکتی. اگر بنایا تو کنکری مارنا واجب تھا, ترک واجب لازم آئے گا, دم لازم آ جائے گا, ایک بکرا ذبح کرنا ہوگا. ہاں اگر ضعیف ہیں یا مریض ہیں, بہت زیادہ ضعیف اور کوئی مریض ہے کہ وہ کنکری نہیں مار سکتا, تو وہ اپنا وکیل بنا سکتا ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کھڑے ہوں کہ کعبۃ اللہ ہمارے الٹی جانب ہو اور مینا ہمارے سیدھی جانب ہو, اور یہ شیطان کا ایک ستون ہوگا, اس کے ارد گرد تقریباً 3 فٹ کے فاصلے پر ایک باؤنڈری وال بنی ہوئی ہے, اس سے 2.5 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو جائیں. 10-12 کنکری ہاتھ میں رکھیں. مارنی 7 ہیں, لیکن بعض اوقات ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. ہر کنکری کو انگوٹھا اور شہادت کی انگلی سے پکڑیں گے, سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے, اور اتنا اٹھائیں کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے, اور ہر کنکری پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پھر اس کو ماریں گے. یا تو شیطان کو لگے یا کم از کم اس باؤنڈری وال کے اندر جا کر گرے. 7 کنکری ماریں گے. کنکری مارنے کے بعد فوراً پلٹ آئیں گے, دعا کے لیے ٹھہریں گے نہیں. یہاں پہ ایک نفیس بات اور عرض کرتا ہوں کہ یہ اسلام کی حقانیت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ کروڑوں بلکہ کہنا چاہیے لاکھوں کنکری ماری جاتی ہیں, لیکن وہاں پہ کنکریوں کا آپ کو ڈھیر نظر نہیں آئے گا. اور جوتیاں جو چند ہمارے پاؤں سے اترتی ہیں وہ جمع کرتے ہیں باقاعدہ, وہاں پہ ٹریکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں, اور اس کو آپ کو پہاڑ کے پہاڑ جوتیوں کے نظر آئیں گے. وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کنکریاں یہاں سے غائب ہو جاتی ہیں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہاں, جو کنکری بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیے کہ اگر وہاں پہ بالفرض اس سال 10 لاکھ لوگوں نے حج کیا, تو پہلے دن 7 کنکری ماریں گے, 70 لاکھ کنکری, کتنا عظیم پہاڑ ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے گرتی کنکری غائب, گرتی اور غائب ہو جاتی ہے. وہی کنکری رہیں گی, چھوٹا سا ڈھیر ہوتا ہے اتنا سا باؤنڈری وال کے اندر, کہ جو غیر مقبول کنکریاں ہیں. تو یہ اسلام کی حقانیت کی جیتا جاگتا ثبوت ہے, اور ہمارے نبی کا جیتا جاگتا معجزہ ہے جو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. تو پھر وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم نے یہ کر لیا, اب ہم اپنے خیمے کے اندر آ جائیں گے. اب حلق کروانا ہوگا اور قربانی کرنی ہوگی. ترتیب یوں رکھیں, اگر 10 کوئی کرنا چاہتے ہیں کہ رمی کریں, اس کے بعد قربانی کریں اور پھر حلق کروائیں گے. اور یاد رکھیں کہ یہ وہ قربانی نہیں ہے جو بقرعید والی یا عید الاضحیٰ والی قربانی ہے, بلکہ جو قارن ہے یعنی حج قران کرنے والا, اور متمتع یعنی حج تمتع کرنے والا, ان پر یہ حج کی قربانی ہوتی ہے اور واجب ہے. تو یہ وہاں پر جانور آپ پرچیز کر لیں اور وہاں پر اس کو ذبح کرنا ہوگا. اس کے بعد حلق کروا لیں. حلق کروانے کے بعد احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جائیں گے. تو یہ مطلب ایک ترتیب ہوتی ہے. یہ ترتیب ہمیں یہاں تک یعنی مینا تک کے مناسک جو ہیں
اچھا اس میں جو ہے وہ جمعرات میں چھوٹے اور بڑے شیطان تمام آج نہیں مارنا، 10 ذوالحجہ کو ان کو نہیں مارنا، صرف بڑے شیطانوں کو آپ ماریں گے۔ اس سے آگے ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا اور مزید جو ہے وہ ترتیب لے کے چلیں۔ طواف زیارت کا جو وقت اور ادائیگی کا جو طریقہ کار ہے اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے، کیا اس کے لیے بھی احرام باندھنا ضروری ہے؟ جی اب ہم 10 ذوالحجہ کو بڑے شیطانوں کو کنکری مار کے فارغ ہوئے، احرام اتار دیا، پہلے حلق کروائیں گے، اس کے بعد احرام وغیرہ کی پابندی سے فارغ ہو گئے۔ اب طواف الزیارہ کی باری ہے، لیکن طواف الزیارہ کے لیے احرام نہیں باندھا جاتا، اس کے لیے وہی نارمل حالت میں جو نارمل ہمارے کپڑے ہوتے ہیں اسی میں یہ طواف کیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کا وقت جو ہوتا ہے آج بھی آپ کر سکتے ہیں، 10 کو 11 کو بھی کر سکتے ہیں اور 12 ذوالحجہ کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن 12 کی غروب آفتاب سے پہلے کرنا ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ فارغ ہوئے، حلق وغیرہ کروایا، اب چاہے تو آپ مکہ المکرمہ روانہ ہو جائیں، وہاں جا کے طواف الزیارہ انہی نارمل کپڑوں میں کرنا ہوگا۔ ترتیب وہی ہوگی کہ پہلے طواف کریں گے، 7 چکر ہوں گے، 8 استلام ہوں گے، اس کے بعد 2 رکعت طواف کی ادا کریں گے، اس کے بعد اگر پہلے سعی نہیں کی تھی تو اب سعی بھی کریں گے، اور سعی کرنے کے بعد اب ہم طواف الزیارہ سے فارغ ہو گئے۔ اچھا مفتی صاحب، طواف الزیارہ ہم نے کر لیا، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ مناسب باقی رہ جائے؟ جی ہاں، اس کے بعد مزید تھوڑی سی بس اور چیزیں ہیں، 2 چیزیں سمجھ لیجئے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں دوبارہ اب مینا جانا ہوگا۔ 10 کو ہم نے صرف بڑے شیطان کو کنکری ماری ہے، ہم مکہ المکرمہ آ گئے، طواف الزیارہ کر لیا، اب ہمیں واپس مینا جانا ہے۔ 11 اور 12 2 دن لگاتار ہمیں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے، اور اب تینوں کو مارنی ہے۔ اور ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، اس کے بعد بڑے شیطان کو۔ وہی 7 کنکریاں، وہی 7 کنکریاں مارنی ہوں گی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ 11 اور 12 کو جو ہم کنکری ماریں گے اس کا وقت زوال کے بعد شروع ہوگا۔ اچھا یہ ضرور ذہن کے اندر رکھیں، اگر کسی نے پہلے ماری تو اس کی رمجی نہیں ہوگی اور اس پر دم لازم ہو جائے گا اگر بعد میں نہیں ماری تو۔ اس لیے یہ ذرا توجہ طلب بات ہے کہ اخبار میں جب میں نے پڑھی تو تشویش ہوئی کہ اگر وہاں کی گورنمنٹ نے آپ کو ایسا ٹائم دے دیا کہ جو زوال سے پہلے کنکری مارنے کا ہے، بالفرض اگر بے توجہی کی بنا پہ کسی وجہ سے ہو گیا تو یہ ضرور یاد رکھیے کہ آپ کو زوال کے بعد کنکری مارنی ہوگی، ورنہ یہ عذر نہیں ہے، دم لازم آ جائے گا۔ تینوں شیطانوں کو ماریں گے، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو، 11 کو بھی، اور وہاں پہ رات گزاریں مینا کے اندر، پھر 12 کو ماریں۔ اس کے بعد اب آخری بس ایک مطلب چیز رہ گئی ہے، وہ ہے طواف وداع، یا جس کو طواف رخصت بھی کہتے ہیں۔ یہ قارن اور متمتع پر واجب ہوتا ہے، یہ آخری طواف ہے، وہ بھی وہی عام کپڑوں میں کیا جائے گا۔ یہ کرنے کے بعد اب ہم تمام مناسک سے فارغ ہو گئے۔ میدان عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوئے تھے، مزدلفہ کے اندر حقوق العباد بھی تمام کے تمام معاف ہو گئے۔ اب ہم گناہوں سے حقیقتاً ایسے پاک و صاف ہو گئے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر حسن ظن قائم رکھنا یہ واجب ہے، اللہ کی رحمت کی یقین رکھنا واجب ہے۔ حاجی کو یقین رکھنا چاہیے کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا فرمان علی شان ہے کہ جب حاجی حج کر کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور وہ حاجی جس کے لیے دعا کر دے اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس میں جنید بھائی ہمارا کیا کمال، کوئی کمال، کروڑ لوگوں میں اللہ نے ہمیں منتخب کیا تو ہمارا کوئی کمال تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمانے کے بعد ہمیں اتنی بڑی عزت سے نواز دیا کہ جس کے لیے دعائیں مغفرت کریں اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ کیا شان ہے، تو اللہ کی رحمت کا ہمیں اعتراف بھی کرنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، اب آپ نے تمام مناسک نمٹا دیے، آپ نے تمام مناسک دیکھ لیے۔ یہ روحانی طور پہ جو سفر ہمارا چل رہا ہے، یہ تصور ہی تصور میں جو ہم طواف زیارہ بھی کر بیٹھے، اب دیکھیے کہ اگلی منزل کیا ہے۔ تو اگلی منزل وہ ہے، اگلا راستہ وہ ہے کہ جس راستے کے حوالے سے ایک بہت بڑا سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اب ہم چلنے لگے ہیں مدینے کی جانب، پیارے پیارے مدینے کی جانب، وہ مدینہ کہ جس پر حاضری کا شرف جب حاصل ہوتا ہے تو انسان کا دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اب ہماری نگاہیں جمی ہیں ان بسوں کی جانب جو مدینے کی گلیوں میں ہمیں لے کے جائیں گی، جو سرکار کے روزے کے پاس لے کے جائیں گی، جو گنبد خضرا کا ہمیں نظارہ کروائیں گی، جو سنہری جالیوں کے سامنے ہمیں لا کے کھڑا کر دیں گی۔ آئیے اب اس قافلے کو لے کے چلتے ہیں دیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ آئیے تصور ہی تصور میں روحانیت کے ساتھ اس قافلے کو رواں دواں رکھیں مدینے کی گلیوں میں، اور دیکھیں سرکار کے مدینہ کیسا ہے، سرکار کے مدینے میں حاضری کیسی ہونی چاہیے، سرکار کے روزے پہ حاضری کیسی ہونی چاہیے، مواز شریف کے سامنے کھڑے ہو کے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ریاض الجنہ میں بیٹھ کے ہمیں کیسی دعائیں کرنی چاہیے۔
اصحاب الصفہ کے قریب، اس چبوترے کے قریب بیٹھ کے ہمیں کس انداز سے دعائیں مانگنی.